اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اپنی بات کر رہے تھے کہ ماہ رمضان المبارک ایک لطف الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک صاحبان ایمان کو ایک نعمت عطا کی گئی ہے، ایک انعام دیا گیا ہے کہ باپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ منزل ایمان پر آپ نے قدم رکھا، ہم آپ کو ایک نعمت، ایک تحفہ آپ کو دیتے ہیں روزے کی شکل میں۔ روزہ ایک لطف الہی ہے کیونکہ بغیر روزے کی ایکسرسائز کو اختیار کیے ہوئے انسان منزل تقویٰ کی طرف سفر نہیں کر سکتا، اور تقویٰ کی منزل پر پہنچے بغیر اتنا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اگر انسان بخیر کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صلاحیت تقویٰ پیدا کرے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین کے اعمال قبول کیا کرتا ہے۔ تو اس واسطے ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ انسان صلاحیت تقویٰ پیدا کرے۔ یہ چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان ایک انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، یہ خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا، یہ حاصل کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر ایک انسان ایک مرتبہ اس کا حاصل کر لے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ریگولرلی کنزیوم ہونے والی چیز ہے، استعمال ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان کا درجہ لیول نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا میں نے موبائل کے بیٹری سے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی کہ موبائل کی بیٹری جو ہے جس طرح سے استعمال کرنے سے کنزیوم ہوتی ہے، اسی طرح سے ایمان کی بیٹری بھی جو ہے وہ استعمال کرنے سے کنزیوم ہوتی ہے۔ تو اس واسطے ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے کہ انسان اپنے اس ایمان کا جو لیول ہے، جیسے شوگر لیول کو انسان مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلڈ پریشر لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہ افراد کی طرف جائے اور نہ تفرید کی طرف، اسی طرح سے ایمان کا لیول بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انسان نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ایمان کا جو بیٹری ہے یہ کنزیوم ہو جائے گی، لیپس کر جائے گی، تو اس کے نتیجے میں آگے کی پوری ایکسرسائز جو ہے، جس آدمی کا پاس ایمان کی صلاحیت نہیں ہے یا اس کے پاس ایمان کی توانائی کم مقدار میں ہے، وہ آگے روزے کی ایکسرسائز کو صحیح طور پر انڈرٹیک نہیں کر سکے گا، اس کو صحیح طور پر اختیار نہیں کر سکے گا۔ جب روزے کی ایکسرسائز کو صحیح طور پر نہیں کرے گا تو صلاحیت تقویٰ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جب صلاحیت تقویٰ انسان حاصل نہیں کرے گا صحیح طور پہ تو اس کے نتیجے میں انسان کا تزکیہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، انسان کے لیے تزکیہ کرنا بلکہ ممکن نہیں انسان کے لیے کہ انسان اپنا تزکیہ کر سکے۔ تو جب تزکیہ نہیں ہوگا تو خلوص نیت حاصل نہیں ہوگا، خلوص نیت حاصل نہیں ہوگا تو بغیر خلوص نیت کے انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عمل نہ صرف انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ الٹا انسان کے حساب و کتاب کی منزل میں الٹا انسان کے لیے وبال لے کے آئے گا۔ اسی لیے عارفین ایک نصیحت کرتے ہیں کہ وہ عمل جو انسان اللہ کے لیے انجام نہ دے سکے اس عمل کو انجام دینے سے اس عمل کا نہ کرنا جو ہے وہ 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ایک اصولی مسئلہ ہے جس کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس ایمان کو حاصل کیسے کرنا ہے، جیسا جو سورہ حجرات میں جس خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ کس طرح سے انسان ایمان کو حاصل کرے، اور پھر اگر انسان ایمان کی صلاحیت کو حاصل کر لے تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے لیے اس کو مینٹین کیسے کرے اس چیز کے لیے۔ تو ایک اصولی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مقام آدمیت سے مقام ابدیت کی طرف مقام انسان نے سفر کرنا ہے کہ انسان آدم کی اولاد میں پیدا ہوا ہے، وہ آدمی ہے، اسے مقام انسانیت ایک حقیقی عبد حقیقی بننا، مقام ابدیت کی طرف اسے سفر کرنا ہے۔ تو اس سفر کے جو ہے یہ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے انسان نے لا الہ کرنا ہوتا ہے، جو وہ تمام امور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے انسان نے دوری اختیار کرنی ہوتی ہے، یا جن امور کو مکروہ قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد الا اللہ کی منزل ہے، عملی شکل کے اندر الا اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ انسان نے وہ تمام امور جن کو واجب قرار دیا گیا ہے
انسان کے لیے کہ ان امور کو لازمی طور پہ بجا لاؤ، ان امور کو عملی زندگی میں اختیار کرنا ہوتا ہے، یا مستحبات ہیں کہ یعنی کہا کہ بہتر ہے کہ اس کو اختیار کرو تاکہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ منزل کی طرف جلدی اور آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو کیفیات ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک انسان نے ایمان کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، پہلے یعنی لا الہ کی منزل ہے، انسان نے ان تمام امور سے اسے یعنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر وہ آگاہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ریلیونٹ اسپیشلسٹ ہیں یعنی ان کی طرف رجوع کرے، مراجعین کی طرف رجوع کرے، علماء ربانیون کی طرف رجوع کرے اور ان سے رہنمائی حاصل کرے، جس کا معیار جو ہے یعنی سورہ مبارکہ یاسین کے اندر بیان کیا گیا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو الہی پیغامبر ہیں ان کی اتباع کریں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا پہ حریص نہیں ہوتا، وہ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا رسول اسلام کا یا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو منتقل کرتا ہے لوگوں کی طرف، وہ اس پیغام کو منتقل کرنے کے لیے کسی دنیا کی یعنی محبت، دنیا کے حصول کا طلبگار نہیں ہوتا۔ وہ عالم دین، وہ شخص جو کہ یعنی میسیج کو کنوے کرنے کے لیے وہ اس کے لیے دنیا کا طلبگار ہے، اس عالم دین سے دور رہنا چاہیے۔ پہلی خصوصیت ہے من لا یسألکم اجرا، یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ انسان کو، اور یہ صلاحیت جب پیدا ہوتی جب انسان کے اندر اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت پہ انسان غالب آ جاتا ہے، اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ دوسری خصوصیت اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ وہ آدمی جو یعنی صرف تقریریں کرے یا لوگوں کو صرف باتیں بتائے، اس نے ادھر ادھر سے چند ایک باتیں یاد کر لی ہیں اور لوگوں کے درمیان ایک عالم بن بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا پیغام، اپنے آپ کو پیغامبر کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، ہر آدمی عالم ربانی نہیں ہوا کرتا، آپ کو چاہیے کہ ایسا شخص جو ہے من لا یسألکم اجرا، وہ دنیا پہ حریص نہیں ہونا چاہیے، اس اللہ کے پیغام کو، اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی دنیا کا طلبگار نہ ہو، نہ شہرت کا، نہ مال کا، نہ اقتدار کا۔ وہم محتدون، اس کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، یعنی ہدایت یافتہ وہ انسان ہوتا ہے کہ لماذا تقولون ما لا تفعلون، وہ پہلے عملی طور پر جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ صرف بیان نہیں کرتا، پہلے عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی زبان سے اس تفصیلات کو بیان کرتا ہے۔ وہ آدمی جو صرف زبانی گفتگو کرے مگر عملی کردار کے لحاظ سے وہ جو کردار بیان کرتا ہے اس کے کردار میں وہ چیز نہ پائی جاتی ہو، امام فرماتے ہیں کہ عالم ہو اور بے عمل ہو، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ تو ایسے افراد کی طرف جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان سے رہنمائی حاصل کریں اس چیز کے لیے، اور یعنی وہ تاکہ انسان صحیح راستہ پہلے سمجھ سکے، جان سکے، اور پھر اگلے مرحلے میں اس پر استقلال کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش اس چیز پر کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس چیز کے لیے کہ پہلے لا الہ کرنا، ان تمام امور سے عالم ربانی سے پوچھیں میری زندگی کے معمولات، میرا مقصد جو ہے وہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پس مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کو جب انسان اپنی ذات میں اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ راستے میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، انسان کے نفس کی خواہشات رکاوٹ ہے۔ وہ عالم ربانی آپ کو بتائے گا کہ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، ان امور سے اجتناب کریں، جیسے تو وہ اس زندگی کے اس دستور کو عملی زندگی کے اندر انسان نے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ انسان جو ہے حقوق، دو طرح کے اعمال بجا لانے ہوتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ یعنی جو انسان کے اور اللہ کے درمیان معاملات ہیں ان کو عملی زندگی میں اس نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ حقوق العباد ہیں جو انسانی زندگی کے اندر انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے انٹریکشن ہے، اس کے اندر اس نے اپنی عملی زندگی کے دستور کو درست کرنا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ضرورت ہے اس چیز کی کہ انسان جو ہے پہلے لا الہ کرے عملی زندگی کے اندر، اس کے بعد الا اللہ کی طرف آئے۔ تو میں اس مسئلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے وجود سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ
جب انسان کسی مرحلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو دو فریق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور انسان ہے۔ یہاں پر امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے درگزر کرے، انسان اس کے ساتھ معافی مانگ لے، اس پر نادم ہو جائے، جیسے امام کا فرمان ہے کہ ندامت دلیل توبہ ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب کوئی تیسرا فریق درمیان میں نہیں ہے، لیکن اگر حقوق العباد کا مسئلہ درمیان میں آ جائے، میں نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، میں نے کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کے حقوق غصب کر لیے ہیں، کسی کو میرے وجود سے اذیت اور تکلیف ہوئی ہے، تو اب یہاں پر تین فریقین آ گئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک وہ انسان ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے میں نے زیادتی کر دی ہے اس کو۔ تو اب یہ تین فریقین کے اندر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ مجھے اس وقت ہی اس مسئلے میں درگزر کرے گا، اس مجھے معاف کرے گا جب وہ فریق جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے وہ مجھے اس مسئلے پر مجھے معاف کر دے۔ تو اس واسطے حقوق اللہ کے بارے میں بھی متوجہ رہنا چاہیے، حقوق العباد کے بارے میں بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ تو پہلے مرحلہ جو ہے، جو میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا، ہم نے ایمان کو حاصل کرنا ہے۔ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یعنی انسان نے قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ اسلام مکتب عقل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر یعنی نقطہ نظر پیش کرے گا، میں اس شان کا مالک پروردگار ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دلیل لائے گا اس چیز کے لیے کہ یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ الحمد کے اندر یہ ساری داستان جو میں نے آپ کی خدمت پر عرض کی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کلیم بنیادی طور پہ اس کے اندر کے، باقی سب پورا قرآن کریم اس کی تشریحات میں ہے، تفصیلات کے اندر ہے۔ بنیادی کلیم ہے الحمدللہ۔ یہ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ جو نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، اصل میں وہ بنیادی طور پہ اس نظریے سے بنیادی اختلاف کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، یہ سب کچھ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ سب کچھ، یہ مال، یہ شہرت، یہ اقتدار، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی ذاتی کمال کا دخل نہیں ہے۔ اب یہ میرا جسم میری مرضی جو ہے، یعنی بنیادی طور پہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے خلاف، اس کی شان مالکیت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسم میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو بنیادی طور پہ نظریہ جو ہے اصول معرفت کے سفر میں جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرو، وہ ہمیں پہلے بنیادی کلیم سمجھنا چاہیے۔ دو کلیم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو باقی پورے قرآن کریم اسی کی تشریحات اور تفصیلات پر مشتمل ہے۔ ایک ہے سورہ الحمد کے اندر الحمدللہ، دلیل اس کی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی، رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اب عالمین کی کتاب پہ آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے۔ ابھی ہم نے جیسے میں نے زبانی طور پر بیان کیا، ہم نے اس کو تسلیم کیا، اگر ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر ایمان حاصل کرنا ہے، جو سورہ حجرات میں کہا گیا ہے ابھی ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز ہے آیت الکرسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ الہ ہوں اس کائنات کے اندر، میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں۔ یہ بنیاد ایک کلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں وہ الہ ہوں اس کائنات کے اندر کہ میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم تا آخر هو العلی العظیم تک، تمام جتنی بھی آیت الکرسی کی آگے نکات آ رہے ہیں سب کے سب اس بنیادی نظریے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ یا سورہ اخلاص کو لے لیں، سورہ اخلاص کے اندر بنیادی کلیم کیا ہے؟ اللہ احد، یہ بنیادی ایک کلیم ہے جو سورہ اخلاص کے اندر اللہ الصمد اس دعوے کی دلیل کے طور پر لایا گیا ہے۔ تو ہم اس چیز کے اوپر انشاءاللہ غور کریں گے اس چیز کے لیے، اور اس پہ اللہ کی آیات جو ہیں، جو امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یہ ایک بنیادی اسٹریٹجی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس پر انسان عمل کر لے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ انسان عمل کر سکتا ہے
یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انسان عمل کر سکتا ہے، لیکن آگے جو مراحل ہیں اس عمل کو قبول کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس عمل کو نتیجہ خیز کرنا کہ اس کا پراپر رزلٹ برآمد ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نتیجے کو میرے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بنیادی کانسیپٹ کو پہلے اپنے کلیئر کریں۔ 3 مقامات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ایک سورہ الحمد کا الحمدللہ، دلیل ہے رب العالمین، دوسرا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا شان الوہیت اس کائنات میں وہ اس شان کمال، کیونکہ وہ منبع حیات ہے، وہ اب قائم بذات ہی ہے، اور اس کی شان قیومیت کے نتیجے میں تمام مخلوقات اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے۔ اور یعنی تیسرا سورہ مبارکہ اخلاص ہے، اللہ احد، یہ ہے بنیادی کلیم جو اس سورہ مبارکہ کے اندر پیش کیا گیا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ الصمد، اس کے دلیل کے طور پہ وہ چیز لائی گئی۔ اب یہاں پر ہم نے عقل سے کام لینا ہے، غور و فکر کرنا ہے اللہ کی آیات پہ، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اس چیز کے لیے، اور اس پر ہم یقین یعنی ایمان حاصل کر سکیں۔ کوشش ہم کریں گے نتیجہ برآمد کرنا اور اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ اس ایکسرسائز کو، ماہ رمضان المبارک ہے اور بہترین وقت ہے اس چیز کا، ہم قرآن کریم کے پہ یعنی پڑھیں گے بھی اور غور و فکر بھی اس پہ کریں گے۔ انشاءاللہ میں اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے وہ کچھ آیات آپ کی خدمت پیش کروں گا جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔